بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے مہینے کی نعمت عطا فرمائی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کو نعمت اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یعنی آپ کی ولادت باسعادت خود امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عالم انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کی نعمت جس وقت، جس دن، جس رات یا جس مہینے میں نصیب ہوتی ہے وہ مہینہ اور وقت بھی نعمت بن جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید اللہ کی نعمت ہے، اور یہ قرآن جو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی نعمت بن گئی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، چونکہ قرآن مجید اس رات کے دامن میں اترا، اب پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ایک رات۔ قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ اس اصول کو وضع فرماتی ہیں کہ اللہ جل مجدہ کی نعمت وقت کے جس دامن میں اترے سو وقت کا وہ دامن اور وقت کی وہ اکائی بھی اسی طرح اللہ کی نعمت بن جاتی۔ جب اس امر میں قرآن مجید کی روشنی میں کوئی شک نہ رہا، اب ہمیں اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور عالم ہست و بود میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے آنا، یہ اللہ جل مجدہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں انہی میں سے اپنی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت چونکہ اللہ جل مجدہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اتنا بڑا احسان ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اللہ کی یہ رحمت اور فضل تمہارے پاس نہ آتا تو تم میں سے اکثر شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو جاتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے۔ لہٰذا جس مہینے میں اور جس دن میں اللہ کا یہ بہت بڑا فضل، رحمت، نعمت اور احسان ہمیں نصیب ہوا، وہ سارا کا سارا مہینہ بھی اللہ کی نعمت بن گیا اور اللہ کی رحمت بن گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ جل مجدہ کی یہ بہت بڑی نعمت اور احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع الاول عطا کیا تاکہ ہم اس مہینے میں بطور خاص باقی مہینوں سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کی اس نعمت کی تشریف آوری پر اللہ کا شکر بجا لا سکے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اور تیرے رب کی جو نعمت تجھ پر ہوئی ہے اس کا چرچا کر، تیرے رب کی جو نعمت تجھ پر ہو اس کا چرچا کر، اسے کھلے بندوں بیان کر تاکہ اس خوشی میں دوسرے بھی شریک ہوں۔ تو دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رب کی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ اہل ایمان کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر
اس کائنات ہستبود میں اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ جل مجدہ کی جو ہمیں ملی وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے ملی۔ تو حضور ساری نعمتوں کا سبب اور سب نعمتوں کی نعمت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی، تیرے رب کی جو نعمت تمہیں نصیب ہو اس کا خوب چرچا کر۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی نعمت کا وقت آئے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا ساری نعمتوں سے بڑھ کر چرچا کیا جانا چاہیے، ساری نعمتوں سے بڑھ کر چرچا کیا جانا چاہیے، سب نعمتوں کے حصول سے بڑھ کر اس نعمت کے حصول پر خوشیاں منائی جانی چاہیے۔ تو دوستو، یہ مہینہ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ پر خوشی منانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنے کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر سراپا فرحت، سراپا راحت اور سراپا خوشی بن جانے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جو اس بیان کے سلسلے میں ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بلندی ذکر کا بیان نہیں کیا ابھی، کہ بلندی ذکر کا بیان تو فحدث میں ہے کہ خوب چرچا کر، لیکن ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اپنی پوری گفتگو لقا کے مفہوم پر کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ مضمون محبت بیان کر رہی ہے، اس کا نفس مضمون کیا ہے؟ بیان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مضمون محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ لقا کے اندر مضمر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا اس لیے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ اور خلاصہ پچھلے جمعۃ المبارک کی پوری گفتگو کا یہ تھا کہ ساری کائنات کا مقصود انسان ہے، اور انسان کا مقصود رب کائنات اللہ جل مجدہ، اور اللہ جل مجدہ کا مطلوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ تو لقا کے مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقصودیت اور شان مطلوبیت کو بیان کیا۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی لقا ہے۔ اس لقا کے اندر حضور علیہ السلام کی جو شان مقصودیت بیان کی گئی اور شان مطلوبیت اور شان محبوبیت بیان کی گئی ہے، اس کی تائید قرآن مجید کئی اور مقامات پر بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لقا کا کلمہ اس لیے استعمال کیا کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ کوئی کام کرے اور اس سے پوچھا جائے کہ باری تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ جب جنت بنائے دوزخ بنائے کس کے لیے ہے، وہ فرماتا ہے یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے۔ صحت یابی کو وجود دیتا ہے باری تعالیٰ کس کے لیے ہے، فرمایا یہ بیماروں کے لیے۔ الغرض اللہ پاک جس شے کو بھی تخلیق فرماتا ہے اور جو کام کرتا ہے اس کی اپنی غرض اور اپنی ضرورت تو ہوتی کوئی نہیں، وہ تو حاجتوں سے پاک ہے۔ سو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مخلوق کے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کیا تو وہ رب کریم فی کا ذکر حقیقت میں بلند ہے۔ وہ جب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی اب تمہارے ذکر کے لیے پستیوں کا کوئی گمان نہیں رہا، یعنی اب تمہارا ذکر نیچا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا ذکر بلند کر دیا کا معنی یہ ہے کہ جب تک میں ہوں محبوب تیرا ذکر اب نیچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بلند کرنے والے ہم خود ہیں۔ سو اوروں کے ذکر مدھم پڑ جائیں گے، اوروں کے ذکر بھول جائیں گے، وہ لوح قلب و دماغ سے محو ہو جائیں گے۔ اوروں کے ذکر کی دھوم کم ہو سکتی ہے، اوروں کے ذکر کے چرچے کم ہو سکتے ہیں، وہ پست ہو سکتے ہیں،
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں، ان کے چرچے میں، ان کی قبولیت میں، ان کی دھوم میں کمی واقع ہو سکتی ہے، پر محبوب تمہارے ذکر میں قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن اور اس کے بعد بھی کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم نے تمہارے ذکر کے ساتھ بلندی کو متعلق کر دیا ہے۔ اب تمہارے ذکر کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بلند رہے۔ اب اس پر اگر سوال کیا جائے کہ باری تعالیٰ تو نے ایسی بلندی محبوب کے ذکر کو جو عطا کی تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں عطا کی؟ ایسی بلندی جو عطا کی اپنے محبوب کے ذکر کو، اور بلندی میں بھی جو خاص نقطہ قابل توجہ ہے وہ نہیں فرمایا کہ ورفعت لک ذکرک، بلکہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تمہارا ذکر میں نے بلند کر دیا، نہیں، فرمایا تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا، جمع کا صیغہ۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ اپنا ذکر کبھی صیغہ واحد سے کرتا ہے، کبھی صیغہ جمع سے کرتا ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، بس میری عبادت کرو۔ تو یہاں اللہ پاک اپنا ذکر صیغہ واحد سے کر رہے، میرا کا کلمہ استعمال فرما رہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ اللہ جل مجدہ جب کبھی اپنے لیے میرا اور کبھی ہمارا یہ دو لفظ جدا جدا استعمال کرتا ہے تو یہ یوں ہی نہیں کہ کبھی جی میں آیا تو میرا کہہ دیا، کبھی جی میں آیا تو ہمارا کہہ دیا۔ یہ عبث اور بے حکمت بات نہیں ہے۔ ہم تو ایسا کر سکتے ہیں کہ کبھی ترنگ میں ہوئے تو میرا کہہ دیا، کبھی موج میں ہوئے تو ہمارا کہہ دیا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، میری عادت نہیں ہے لطیفہ سنانے کی، لیکن بات خوب سمجھ میں آ جائے گی، بس اچانک ذہن میں آ گیا۔ یہ ہمارے لاء کالج پنجاب یونیورسٹی کا ہے، وہاں ہمارے دو کلیگ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک آج کل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں چلے گئے ہیں، پروفیسر آف لاء ہیں، ایک وہی ہیں، تو ہمارے کلیگ تھے۔ ایک روز کلاس سے فارغ ہو کر میں سٹاف روم میں داخل ہوا۔ سٹاف روم جہاں کلاسوں کے بعد اساتذہ پروفیسر مل کے بیٹھتے ہیں، گپ ہوتی ہے، چائے پیتے ہیں، وہاں داخل ہوا تو ان دو میں خاصا جھگڑا ہو رہا تھا، تو میں تک نوبت پہنچ چکی تھی، یعنی ہاتھا پائی کے قریب نوبت تھی، اور کچھ لوگ چھڑا رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ یہ ماجرا کیا بنا۔ جب تھوڑی دیر بیٹھا غور سے سنا تو قصہ یہ نکلا کہ وہ ایک صاحب جو جن سے دوسرا آدمی جھگڑا کر رہا تھا، جو اسلام آباد چلے گئے، وہ یو پی سی پی کے یا انڈیا کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے، یا علی گڑھ کے علاقے کے، اور دوسرا صاحب خالص ٹھیٹھ پنجابی تھا، اندرون لوہاری، لاہور کا رہنے والا۔ میں نے پوچھا بھائی، اس کا نام لے کر، نام میں اب ظاہر نہیں کرنا چاہتا، بھائی کیا جھگڑا ہوا ہے، بات کیا ہے؟ اس نے تو پنجابی میں، لاہوری پنجابی زبان میں کہا، اور وہ لب و لہجہ مجھے آتا نہیں ہے، میں وہ اردو میں ہی بات آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا دیکھیں جی، سینہ زوری کی حد ہے، یعنی سال ہو گیا ہمیں صبر کرتے ہوئے، یہ شخص جب ہمیں خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی تو ادھر جا، تو میری بات سن، تجھ کو میں نے بلایا تھا، تو نے میرا کام نہیں کیا، اور جب اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہم نے یہ کہا، یہ ہم ہیں اور میں تو، یعنی یہ اس سے پوچھو کہ کتنے آدمی مل کر یہ ایک بنا ہے، اپنے آپ کو بولتا ہے ہم اور ہمارا، دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، ہمیں کہتا ہے تو اور تمہارا۔ اس بات پہ ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اب اس میں جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے کیا محسوس کیا؟ اللہ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ جب آدمی کسی کو تو کہتا ہے یا تمہیں کہتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ہمارا یا ہم کی بات کرتا ہے، تو ہماری بات کے لفظ میں وزن اور طاقت زیادہ ہے، اور جب کہا جاتا ہے میری یا تیری، اس میں ذرا وزن اور طاقت۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ ہماری طاقت کو یہ کم سمجھتا ہے، مجھے کہتا ہے تو، اپنی طاقت کو کئی گنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے ہم۔ خیر جھگڑا تو ہم نے چکا دیا، بے نہیں، یہ الفاظ کا استعمال ہے، اس علاقے میں اسی طرح اردو چلتی ہے۔
لیکن بنیادی نقطہ جو یہ ہے کہ جب آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا روب، دبدبہ، جلال اور اپنی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون بات کر سکتا ہے، ہماری بات کو کون ٹال سکتا ہے۔ جب وہ جمع کا صیغہ لاتا ہے تو گویا وہ اپنی قوتوں کو، طاقتوں کو، قدرتوں کو بیان کر رہا ہے، اور جب واحد کا صیغہ لاتا ہے تو وہ روٹین میں بات کر رہا ہے، جیسے کہ ایک عام آدمی گفتگو کرتا ہے۔ تو جب کسی بات میں وزن کو بڑھانا ہو، زور کو بڑھانا ہو، طاقت کو بڑھانا ہو اور دوسرے پر ظاہر کرنا ہو اجلال، تعظیم، تکریم، اور یہ واضح کرنا ہو کہ یہ وہ کام ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، تو پھر جمع کا صیغہ لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی ذات کے لیے صیغہ واحد استعمال فرمائے یا جمع، اس کی بات کو تو کوئی کبھی بھی رد نہیں کر سکتا، اور اس کی طاقت میں کبھی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، مگر وہ کلام فرماتا ہے سننے والے بندوں کی نفسیات کے مطابق۔ اس کے کلام کی شان یہ ہے کہ وہ مخاطب لوگوں کی، سامعین کی، آپ کی اور ہماری نفسیات کو ہمارا رب ہونے کے اعتبار سے سامنے رکھتا ہے، اور ہر موقع محل کے مطابق جب کلام کرتا ہے تو وہ اس نفسیات کے حوالے سے کلام کرتا ہے کہ میرے اس لفظ کے استعمال کرنے سے ان کے ذہن پر اثر کیا مترتب ہوگا، اور اس موقع پر اس طرح گفتگو کرنے سے ان کی طبیعت پر اثر کیا واقع ہوگا۔ اب بات کو سمجھیں نا؟ تو چونکہ ہم نے اور میں نے اس دو لفظوں کے استعمال میں فرق چونکہ ہمارے ذہن پر وارد ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کا لفظ واقع ہو اور کہنے والا ایک ہو تو اس میں قوت کا بیان زیادہ ہے، اور کہنے والا وہی ایک ہو، اور جب بات میری کر کے کہے تو اس میں اس لفظ کی قوت کے مقابلے میں اس لفظ کی قوت کم ہے۔ اللہ کے کلام میں قوت کم یا زیادہ نہیں ہے، نہ اس کی طاقت میں کمی بیشی ہے، یہ ہماری طبیعتوں پر، ہمارے ذہنوں پر نفسیاتی طور پر اثر یوں مترتب ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کفار و مشرکین، ان کی عادت یہ تھی کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، قتل کر دیتے، مار دیتے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ کسی کے گھر بچی کا ہونا ان کے لیے باعث عار ہے، باعث شرمندگی۔ اللہ معاف کرے، عورت کو وہ ذلیل مخلوق سمجھتے، یہ دور جاہلیت کی بات۔ تو بچی کو زندہ نہ رکھتے، لڑکا ہوتا تو اسے زندہ رکھتے، بچی کو قتل کر دیتے۔ سمجھتے کہ جس مرد کے گھر بچی پیدا ہو گئی گویا یہ اس کی عزت میں کمی ہو گئی، اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے بیٹیوں کا ہونا، باعث عار سمجھتے، بے عزتی کا باعث سمجھتے بیٹیوں کا ہونا، معاذ اللہ۔ یہ کفار و مشرکین عرب کا شعار تھا، ان کی سوچ تھی۔ اور کیا کرتے؟ فرشتوں کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان یہ فرمانا تھا کہ میری ذات بیٹیوں سے پاک ہے، میری ذات بیٹیوں سے، تو وہ یہ بات عمومی طور پر بھی بیان فرما سکتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بات فرما سکتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو سنانے کے لیے اور بات کو ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے اسلوب عمومی استعمال نہیں فرمایا، اختیار نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا دیکھو، یعنی کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹی کا ثابت ہونا عزت کے خلاف سمجھتے ہو، تمہاری بیٹی ہو تو سمجھتی ہو تمہاری عزت کم ہو گئی، تمہاری غیرت کے خلاف، اور اللہ کی عزت اور غیرت کو اپنے سے بھی کم سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو اور اپنی ایک بیٹی بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ اس نقطے کو سمجھے نا کہ اپنے گھر ایک بیٹی بھی گوارا نہیں کرتے، سمجھتے ہو کہ عزت اور غیرت کے خلاف، اور تم نے اللہ کی عزت اور غیرت کو معاذ اللہ اپنی عزت اور غیرت سے بھی کم سمجھ لیا کہ اس کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، اپنے لیے ایک بیٹی بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ جو کلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ کلام کیا تھا؟ یہ مخاطب جن کو سنایا جا رہا ہے ان کی نفسیات کی مطابقت میں تھا، تاکہ انہیں ان کی زبان میں بات سمجھائی جائے، انہیں ان کی دلیل میں بات سمجھائی جائے، انہیں ان کے ثبوت کے حوالے سے قائل کیا جائے کہ اب اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے
وہ مصر رہتے اس بات پر کہ فرشتے ہیں، انکار کرتے نا اللہ کے کلام کا۔ اب دوسری طرف اللہ پاک نے جب بات یوں کی، کیونکہ یہ اللہ تو مانتے تھے، رب کائنات تو مانتے تھے، نظر نیاز بھی کرتے اس کے نام پر، بتوں کی پوجا بھی کرتے، مگر مقصود یہ لیتے کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ پر مشرکانہ نوعیت کا عقیدہ تو ان کا تھا، مگر توحید کے منافی تھا۔ تو یہ تو جانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑی عزت والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی زبان میں، ان کی دلیل میں، ان کی نفسیات کی مطابقت میں بات کی، اور جب ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری عزت اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہو کہ ایک بیٹی بھی نہ ہو، اور رب کی عزت و غیرت کو معاذ اللہ اپنے سے بھی کم سمجھ لیا کہ اس کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، تو یہ بات ایک لمحے میں ان کے ذہن میں اتر گئی۔ اب اس کا کوئی رد ان کے پاس نہ تھا۔ تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا تاکہ قرآن مجید کے اسلوب کی ایک حکمت آپ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید میں مختلف کلمات اور الفاظ کا استعمال مخاطب کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے، کہ اس لفظ کے استعمال سے، اس جملے کے استعمال سے سننے والے پر اثر کیا ہوگا۔ آپ بے نیاز ہیں اس بات سے، اور اس لفظ اور جملے کے استعمال سے سننے والے پر اثر کیا ہوگا۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب آئیے اس امر کی طرف جہاں رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنا تھا، اپنے ایک ہونے کو بیان کرنا تھا کہ لا الہ الا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو چونکہ بہت سے خداؤں کی وہ نفی کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک خدا ہونے کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہاں محل کلام کا تقاضا یہ تھا کہ جب نفی تعدد کی کر رہا ہے کہ بہت خدا نہیں ہے بلکہ خدا صرف ایک ہے، واحد ہے، تو اس مقام کا تقاضا تھا کہ اپنے لیے لفظ بھی وہ استعمال کرے جو صیغہ واحد کا ہے۔ فرمایا لا الہ الا انا، وہاں نہیں فرمایا کہ لا الہ الا نحن، کہ ہمارے سوا کوئی اور خدا نہیں، چونکہ نفی اوروں کی کر رہا ہے اور تنہا ایک خدا ہونا ثابت فرمانا چاہتا ہے، سو تقاضا اس مقام کا یہ تھا کہ تنہا ایک خدا ثابت کرنے کے لیے لفظ بھی اکائی پر مشتمل استعمال کیا جاتا ہے کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں، فاعبدون، پس میری عبادت کرو۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ جب قرآن کے نازل ہونے کا وقت آیا اور وہ جانتا تھا کہ اب یہ قرآن کا اترنا، اس کے منکر اسے مٹانا چاہیں گے، اس کے دشمن اس میں رد و بدل کرنا چاہیں گے، اس کو ناحق ثابت کرنا چاہیں گے، اس کے بارے میں ایسی سازشیں کریں گے کہ یہ قرآن اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہے، چونکہ اب قرآن اتار دینے کے بعد معاملہ دشمنوں کے ساتھ تھا، معاملہ دشمنوں کے ساتھ تھا، دشمنان اسلام سے، دشمنان قرآن سے، لہذا یہاں ضرورت تھی ایسے کلمات کے استعمال کرنے کی کہ ان پر رعب طاری ہو جائے، اللہ کی طاقت، قدرت اور تصرف کا سکہ جم جائے۔ تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کون ہے جو ہمارے قرآن کا انکار کر سکے؟ قرآن اتارنے والے ہم ہیں، یا نہیں فرمایا کہ میں ہوں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یہاں ہم کے لفظ سے انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، قرآن اتارنے والے ہم ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب تمہیں چیلنج ہے، تم قیامت تک الٹے بھی لٹک جاؤ تو چونکہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں دوسروں کو دھمکا دینا مقصود ہو اور چیلنج کر دینا مقصود ہو کہ اب یہ ہمارا ارادہ ہے کہ قرآن محفوظ رہے کائنات میں، قیامت تک محفوظ رہے، اب ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ارادے کو غلط ثابت، تو جہاں اس قوت کو ظاہر کرنا مقصود ہو وہاں اللہ پاک واحد کی بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، وہ قرآن کی حفاظت کی بات تھی، اور قرآن اترا کس کے لیے؟ وہ محمد مصطفیٰ کے لیے اترا۔ تو جب حضور کے ذکر کی بات آئی تو وہاں اب یہ نہیں فرمایا کہ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہاں بھی قرآن ہی کی طرح معاملہ دشمنوں کے ساتھ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر چراغ مصطفیٰ کو بجھا دیا جائے، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دبانا چاہا، حضور کی نبوت اور رسالت کے چراغ کو بجھانا چاہا کہ حضور کی شان معاذ اللہ کم ہو جائیں، حضور کے خلاف تہمتیں لگائیں، الزام لگائے، طرح طرح کے بہانے تراشے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی،
چونکہ محبوب کے ذکر کا معاملہ دشمنوں کے ساتھ تھا کہ قیامت تک دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ حضور کے ذکر کو پست کیا جائے، حضور کے ذکر کو معاذ اللہ نیچے کیا جائے، حضور کے ذکر کو بند کیا جائے، حضور کے ذکر کی دھوم دھام کو مٹایا جائے۔ رب کریم چونکہ جانتا تھا کہ اب محبوب تیرے ذکر کی بات اور مقابلے میں تیرے دشمن ہیں جو قیامت تک تیرے ذکر کو مٹانا چاہیں گے، اب یہاں وہ کلمات استعمال کیے جس سے دشمنوں کے ارادے دب جائیں۔ اب یہاں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا، اب کائنات میں کوئی ہم سے بڑا ہوگا تو تیرا ذکر مٹا لے گا، کوئی ہم سے بڑا ہوگا۔ اب کسی کی طاقت ہمارے اس طاقت سے بڑھ کر ہوگی تو تیرا ذکر نیچا کر لے گی، لیکن چونکہ ذکر محبوب تیرا ہے اور بلند کرنے والا میں نہیں بلکہ ہم ہیں، اس لیے ساری دنیا مل کر بھی تیرے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتی، تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ یہاں رفعنا جو نا کا صیغہ متکلم ہے نا جمع کا، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ جو حضور کے ذکر کو معاذ اللہ مٹانے کا سوچتے ہیں ان کی سوچ بھی مٹ جائے، ان کی سوچ بھی مٹ جائے کہ محبوب تمہارا ذکر اونچا کرنے والے ہم ہیں۔ اب قیامت تک چونکہ ہم نے ذکر اونچا کر دیا، اور جب تک رفعنا کا فاعل رہے گا، رفعنا فعل ہے نا، ہم نے بلند کر دیا، تو اس فعل میں فاعل کون ہے؟ بولیے، اس فعل میں فاعل کون ہے؟ فاعل اللہ، تو جب تک فاعل موجود ہے فعل مٹایا نہیں جا سکتا۔ ورفعنا محبوب تمہارا ذکر ہم نے بلند کیا ہے، تو جب تک بلند کرنے والا موجود ہے کوئی تیرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، جب تک فاعل موجود ہے فعل بھی قائم رہے گا۔ اب اگر حضور کے ذکر کے مٹانے کی بات کرو تو پہلے رب کو مٹانا ہوگا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ حضور کے ذکر کو نیچا کرنے کی بات کرو تو پہلے اس رفعنا کے فاعل کو رب کو نیچا کرنا ہوگا، معاذ اللہ۔ حضور کے ذکر کی دھوم کو کم کرنے کی بات کرو تو پہلے اس کے رفعنا کی رفعت کو ختم کرنا ہوگا، معاذ اللہ، جو ممکن نہیں ہے۔ تو رفعنا میں جتنی قوت ہے یہ ساری محبوب کے لیے ہے، ورفعنا میں جتنی قوت ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ سب حضور کے لیے ہے۔ اس رفعنا میں جتنی رفعت ہے حضور کے لیے ہے، اس میں جتنی طاقت ہے حضور کے لیے ہے، اس میں جتنی عظمت و سطوت ہے حضور کے لیے ہے، اس میں جتنا ارادہ ہے حضور کے لیے ہے، ورفعنا میں جو کچھ ہے وہ حضور کے لیے ہے۔ اب حضور کا ذکر بات حضور کی نہیں رہی، بات حضور کے رب کی ہو گئی ہے۔ اب یہ بات حضور کے رب کی ہو گئی ہے۔ ارے مخلوق کا مقابلہ مخلوق سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے، خالق سے کیسے ہو سکے؟ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کیا خوب کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو لقا کی بات کر رہے تھے تو ضمناً دھیان رفعنا کی طرف چلا گیا، چند ضروری کلمات میں نے اس باب میں عرض کر دیے، ورنہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا طویل موضوع ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب اتنا اہتمام کیا حضور کے ذکر کو بلند کرنے کا، تو سوال ہو سکتا ہے نا کہ باری تعالیٰ اتنا اہتمام تو نے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کیا، کیوں لگتا ہے نا کوئی ذہن جو عقل انسان کی تنقید کرتی ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچتی ہے۔ آج تو چھوٹا بچہ بھی اس سے بات کرے تو کہتا ہے وائی، کیوں، ہر بات کو سمجھنا چاہتا۔ باری تعالیٰ تو نے اتنا اہتمام کیا محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا، کیوں؟ اس پر سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ لکا۔ کسی نے کہا کہ باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرنے کا اتنا اہتمام کیا ہے، رفع نہ کہا، اتنا اہتمام کیا، کیوں؟ اس کیوں کا جواب دیتا ہے لکا، اس لیے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے، اس لیے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے۔ مجھے کسی اور سے غرض ہی نہیں ہے، مجھے کسی اور سے
غرض ہی نہیں ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرا مطلوب تو محبوب ہے، یہ کملی والا ہے، یہ زلفوں والا ہے، یہ پیارے پیارے سونے مکھڑے والا ہے۔ میں نے تو یہ سارا اہتمام اس لیے کیا ہے کہ یہ خوش ہو جائے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب واحسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ سارا شعر لقا کی تفسیر۔ فرمایا محبوب آج تک کسی آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یہاں عینی کا لفظ نہیں ہے، ہم پڑھا جاتا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ واحسن منک لم تر قط عینی، اس سے تو حسن کا بیان محدود ہو جاتا ہے، یعنی میری آنکھ نے آج تک تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ نہیں، یہ حضرت حسان بن ثابت نے میری آنکھ کی بات نہیں کی، فرمایا عینن، کسی آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میری آنکھ تو محدود ہی دیکھتی ہے نا، کسی آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آج تک تیرے جیسا خوبصورت نہیں جنا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب تم ہر عیب سے، نقص سے، کمی سے، کجی سے، جھول سے اس طرح پاک منزہ مبرہ پیدا کیے گئے ہو کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یہ لقا کا مفہوم ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رب نے تمہیں اس طرح پیدا کیا جس طرح تو نے چاہا، اس نے تمہیں اس طرح پیدا کیا محبوب جس طرح تم خوش ہوئے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال وہ شعر صادر تو نہیں ہوتا، لیکن مفہوم اس کا بھی یہ ہے کہ جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار یعنی صنعت کار بنانے والا کا صاحب فن کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا۔ وہ ذات تو صدیوں سوچنے کی بھی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ تو دنیا کے سانے کی بات ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس طرح اس نے تیرے حسن کے پیکر کو تراشا ہے کہ لگتا ہے جیسے آپ چاہتے گئے وہ بناتا گیا۔ تو دوستو لقا کے اندر مفہوم حضور کی مطلوبیت کا ہے اور مقصودیت کا ہے کہ محبوب تم ہمارے مطلوب و مقصود ہو، اور ہم نے یہ جتنا اہتمام کیا ہے اس لیے کہ محبوب تم خوش ہو جاؤ۔ اب اسی امر کی تائید جا بجا قرآن مجید کرتا ہے۔ اسی لقا کا مضمون قرآن میں جگہ جگہ بکھرا پڑا۔ یہ حضور کی مقصودیت اور مطلوبیت کا مضمون قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ اسی صورت میں آغاز میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ کیا ہم نے، اب یہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ الم نشرح صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بولیے جملہ مکمل ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، یعنی کھول دیا، جملہ مکمل ہے، کوئی کمی رہ جاتی؟ خاص طور پہ توجہ فرمائیں اس نقطے کی طرف، اور وہ ذہن بطور خاص جو مضمون محبت کو اسلام کا مضمون ہی نہیں سمجھتے، جو مضمون محبت کو اسلام کا مضمون نہیں سمجھتے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو لقا کے بغیر جملہ مکمل ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ مکمل ہے، ہاں کھول دیا ہے۔ انشراح صدر کا اگر فقط بیان مقصود ہوتا، جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں سینہ کھولنے کا بیان جس طرح کہ اس میں بلندی ذکر کا بیان تھا۔ دوستو اگر محض ذکر بلند کرنے کا مضمون بیان کرنا مقصود ہوتا تو ورفعنا ذکرک سے بھی بات بن جاتی کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، جملہ مکمل ہے۔ مگر اسی طرح یہاں دیکھ، اگر سینہ کھول دینے کا مضمون ہی فقط بیان کرنا مقصود ہوتا، بے شک سینہ کھولنے کا ہی مضمون بیان ہو رہا ہے، انشراح صدر کا مضمون ہے۔ مگر میں زور دے رہا ہوں اس نقطے پر کہ اگر فقط سینہ کھولنے کا مضمون ہی بیان کرنا مقصود ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ الم نشرح صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کھول دیا۔ مگر قربان جائیں رب کریم تیرے انداز ہائے محبت پر کہ وہ سینہ کھولنے کی بات تو کرتا ہے، مگر وہ فرماتا ہے ارے جس کے لیے کھولا اس کو راضی کرنے کی بات نہ ہوئی تو مضمون کیسے بیان ہوگا؟ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کھول نہیں دیا؟ اب فرق ہو گیا نا دونوں باتوں میں۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کس لیے؟ لکا، محبوب تاکہ تو خوش ہو جائے۔ ورفعنا لک ذکرک،
ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، کس لیے کہ تو خوش ہو جائے۔ یہ لکا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے محبت، اور جہاں جہاں فضائل مصطفی کو اللہ نے بیان کیا ہے اس انداز کے ساتھ، وہاں لکا لگا کر یہ نقطہ اہل ایمان کو سمجھا دیا ہے کہ لوگوں تم بھی میرے محبوب کو خوش کرو کہ میں بھی جو فضیلتیں عطا کرتا ہوں اس لیے کہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے کہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ باری تعالیٰ ہم تو چاہتے ہیں کہ تو خوش ہو، اور تو چاہتا ہے محبوب خوش ہو، تو تیرے خوش ہونے اور تیرے محبوب کے خوش ہونے میں باہمی تعلق کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تو خوش ہو، اور تو محبوب کا ذکر اونچا کرتا ہے کہ محبوب خوش ہو، تو تو نے محبوب کو تو خوش کیا، مگر کیا تو خود خوش نہ ہوا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے خوش ہونے کی بات تو نہیں کی نا، یہی کیا نا کہ تو خوش ہو۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ اللہ پاک جب حضور کے ذکر کو بلند فرمائے گا تو یہ حضور پر نعمت ہوئی نا۔ اللہ جب حضور کے ذکر کو بلند فرمائے گا اور حضور کے سینہ پاک کو کھولے گا تو حضور خوش ہوئے، حضور، اور جب حضور خوش ہوئے انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اللہ کی نعمت پر تو اللہ کا شکر بجا لائے، اور جب حضور اللہ کا شکر بجا لائے کہ مولا تیرا بڑا کرم، جب حضور کی زبان سے رب کا شکر نکلا تو محبوب کے یہ کلمے سن کر وہ بھی خوش ہو گیا۔ تو فرمایا محبوب تمہیں بھی خوش اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا خوش ہونا میرے خوش ہونے کا بہانہ بن جائے۔ اب بات کو سمجھے کہ نہیں؟ اگر اللہ کا شکر بجا لایا جائے تو رب خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں اور خوش ہوتا ہوں اور نعمتیں اور بڑھا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے حضور کے سینہ پاک کو کھولا، اللہ نے حضور کے ذکر پاک کو بلند کیا تاکہ حضور خوش ہو۔ تو حضور خوش ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہوئے، اور جب حضور خوش ہوئے تو رب کا شکر بجا لائے یا نہ؟ افلا اکون عبدا شکورا، وہ تو اللہ کی ہر نعمت پر شکر بجا لانے والے ہیں۔ تو جب خوش ہو کر رب کا شکر بجا لائے تو رب نے کیا کہا کہ لوگوں شکر تو میرا تم بھی کرتے ہو، میرا شکر ہر کوئی بجا لاتا ہے، میرا شکر ہر کوئی بجا لاتا ہے، جس پر نعمت کرتا ہوں ہر منعم علیہ میرا شکر بجا لاتا ہے، مگر تم میرا شکر بجا لاؤ اس پر بھی خوش ہوتا ہوں۔ مگر وہ بات اور ہے جب میرا محبوب شکر بجا لائے تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب تم اپنی زبان سے کہو کہ مولا تیرا شکر ہے، بے شک بڑی بات ہے، مگر جب محبوب رات کی تنہائی میں اپنے رب کو تک کر یہ عرض کر رہا ہو کہ مولا تیرا شکر ہے، تو لکا کے اندر دونوں خوشیاں ہیں۔ لکا کے اندر حضور کا خوش ہونا بھی ہے اور حضور کے خوش ہونے کے باعث رب کا خوش ہونا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا الم نشرح لکا صدرک، محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ باری تعالیٰ کس کے لیے؟ لکا، محبوب تیرے لیے، لکا صدرک۔ آپ نے دیکھا نا بیان کہ جو فضیلت دیتا ہے محبوب کے لیے دیتا۔ اب ہر بات کو دیکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں، منفی رخ بھی ہے مثبت رخ بھی ہے، منفی رخ بھی ہے مثبت رخ بھی، اور منفی مثبت رخ کا فرق سمجھا دوں۔ آپ ایک گلاس میں پانی ڈال دیں، 1 کلو کا گلاس ہو اس میں 3 پاؤ پانی ڈال دیں، کیا 3 پاؤ پانی ڈال دیں یا آدھا کلو پانی ڈال دیں؟ 2 شخص بیان کر رہے ہیں کہ گلاس میں پانی ہے، ایک کہتا ہے کہ گلاس میں آدھا کلو پانی ہے، ایک کہتا ہے کہ گلاس میں آدھا کلو پانی ہے، وہ پانی کا ہونا ثابت کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ گلاس آدھا کلو خالی ہے۔ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، مگر اس کا دھیان خالی جگہ پر پڑ رہا ہے، اس کی نگاہ بھری ہوئی جگہ پر پڑ رہی ہے۔ اب نکتہ سمجھے؟ ایک کہہ رہا ہے کہ گلاس میں 3 پاؤ پانی ہے، وہ پانی موجود ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سارے جھگڑے حل کر دیے، سب جھگڑے حل کر دیے۔ ایک کو جو پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ وہی بول رہا ہے کہ 3 پاؤ پانی بھرا ہوا ہے، دوسرا بھرے ہوئے حصے کو نہیں دیکھتا، خالی حصے کو دیکھتا، وہ کہتا ہے 1 پاؤ خالی ہے۔ یہ رخ منفی ہے، وہ رخ مثبت ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ بس کچھ دوست محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھری ہوئی فضیلتوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اور کچھ دوست
جب حضور بندگی کے مقام پر تواضع کا انکساری کا اظہار کرتے ہوئے نفی کرتے ہیں، وہ اس کو خالی جگہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ کو گلاس بھرا ہوا نظر آتا ہے، کچھ کو خالی حصہ نظر آتا ہے۔ یہ ہے مثبت اور منفی کا فرق۔ تو مثبت طریقے پر چلو تو عقیدہ سنور جاتا ہے، منفی طریقے پر چلو تو عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ اور رب محبوب کی بات مثبت طریقے سے کرتا ہے، مثبت طریقے سے کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ میرا محبوب میرے مقابلے میں پست ہے۔ بولیے کون اونچا ہے؟ اللہ اونچا ہے، اور حضور اللہ سے نیچے ہیں یا اونچے؟ تو وہ رب جانتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے نیچا ہے، مگر وہ نیچے ہونے کی بات نہیں کرتا، وہ ذکر کے اونچے ہونے کی بات کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے سے نیچا کیا باقی سب سے اونچا، نہیں، وہ کہتا سب سے اونچا کر دیا، رہ گئی میری ذات، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مجھ سے نیچا ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب جو کچھ دیا ہے، جتنا اونچا کیا ہے، یہی بیان کرتا جاؤ کہ سب سے اونچا کر دیا، سب سے اعلیٰ کر دیا، سب سے عرفہ کر دیا۔ کسی کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ رب کے برابر ہو گیا، نہیں، رب کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے تو نیچا ہی نیچا ہے۔ اس لیے بجائے یہ کہنے کے کہ اپنے آپ سے نیچے رکھا، اس کی بجائے یہی کہتا جاؤں کہ سب سے اونچا کر دیا۔ یہ مثبت طریقہ۔ تو دوستو، لقا کا مضمون باقی رہا، اگلے جمعے پر انشاءاللہ لقا کے مضمون کو آگے جاری کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔